جج نے جب شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ایکس وائف سے پوچھا کہ آپ کو شاہی محل میں کیا کیا سہولیات دی جاتی تھیں تو جو جواب انہوں نے دیا تو ادھر بیٹھے لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میرے دوستو، جس شخص نے اپنے پورے شہر کو عیش و آرام کی جگہ بنا دیا ہو تو ذرا سوچئے اس شخص کی اپنی زندگی کتنی شاہانہ ہوگی۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں دبئی کے شیخ اور کنگ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی۔ یہ نہ صرف دبئی کے کنگ ہیں بلکہ پورے عرب ایمریٹس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان کے پاس اس قدر دولت ہے کہ اگر اس دولت کو 1000 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس میں سے صرف ایک حصہ نکال لیا جائے، جی ہاں میرے دوستو، میں آپ دوستوں کے لیے اور آسان کرتا جاؤں کہ اگر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی دولت کو 1000 انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور صرف ایک انسان کی دولت کو نکال کر خرچ کیا جائے تو اس میں سے 3 رولز رائس، 4 فینٹم، 2 لینڈ کروزر اور 3 بینٹلے اور پالم جمیرہ پر ایک عالیشان بیچ ولا خریدا جا سکتا ہے۔ ورلڈ میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق دبئی کے کنگ $4 بلین کے مالک ہیں۔ کئی اسٹیمیٹس کے مطابق دنیا بھر میں ان کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پراپرٹیز بھی ہیں۔ اگر ان کی یہ ساری دولت کو ملایا جائے تو دبئی کے کنگ $15 بلین کے مالک ہیں، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 4000 ارب روپے بنتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب کوئی اتنی بڑی رقم کا مالک ہوگا تو اس کے خرچ بھی اسی حساب کے ہوں گے۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم گاڑیوں کے بہت شوقین ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ دبئی کے کنگ کے پاس کوئی معمولی گاڑیاں تو نہیں ہو سکتی۔ ان کے پاس رولز رائس فینٹم، رولز رائس گھوسٹ، بگاٹی، مرسیڈیز اور ڈیول 16 شامل ہیں، لیکن دبئی کے کنگ کی سب سے فیورٹ گاڑی مرسیڈیز G63 ہے اور شیخ کو اکثر اسی گاڑی میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر گاڑیوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو پھر ظاہری بات ہے دبئی کے کنگ کے پاس کوئی معمولی نمبر پلیٹ تو نہیں ہو سکتی۔ ان کی ہر گاڑی کا نمبر دبئی 1 ہوتا ہے، جو کہ دبئی کا VIP نمبر کہلایا جاتا ہے اور اس کو دبئی کے کنگ کے علاوہ کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ اس میں حیران کرنے والی یہ بات ہے دبئی 1 کی پرائز ان کی تمام گاڑیوں کی پرائز سے زیادہ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ دبئی کے ایک بزنس مین ابو صبا نے اپنی گاڑی کا نمبر دبئی 59 ملین ڈالرز میں لیا تھا، جبکہ اس کی گاڑی کی قیمت صرف $8 لاکھ تھی۔ جیسے جیسے نمبر پلیٹ کے نمبرز چھوٹے ہوتے جائیں گے اس نمبر کی قیمت لاکھوں ڈالرز تک چلی جاتی ہے۔ اب اگر ابو صبا نے دبئی 59 ملین ڈالرز جو کہ پاکستانی 2 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں اس نمبر کو لیا تھا تو آپ خود سوچ لیں کہ دبئی 1 کی کیا قیمت ہوگی۔ دبئی کے کنگ دبئی میں موجود زبیل پیلس میں رہتے ہیں۔ یہ تقریباً 200 ایکڑ کا عالیشان ایریا بہت سے محلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ان کا پورا خاندان نہیں رہتا، جی ہاں، یہ محل صرف ان کی بیگمات کو ملے ہوئے ہیں۔ اسی محل کے سامنے 100 ایکڑ پر موجود ایک اور عالیشان محل بھی ہے جس میں ان کے بیٹے شیخ حمدان ال مکتوم رہتے ہیں۔ 6 شادیاں کرنے والے اور 26 بچوں کے باپ نے صرف یہ محلات اپنے بچوں کے لیے نہیں بنوائے بلکہ سمندر میں 2 پرائیویٹ آئی لینڈ اور اس کے علاوہ پالم جمیرہ کے قریب بھی ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بنوایا گیا ہے جس میں عالیشان محل بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آئر لینڈ پر ہر وقت ایک یاٹ تیار رہتی ہے۔ ان سب کے علاوہ دبئی کے کنگ نے ایک بہت ہی شاندار یاٹ خریدی ہے جس کو دبئی یاٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس یاٹ میں دنیا کی ہر وہ چیز رکھی گئی ہے جو کہ ایک عام انسان کے صرف خواب و خیال میں ہی آ سکتی ہے۔ 513 فیٹ لمبی اور 9 فلورز اونچی اس یاٹ میں 45 عالیشان سوئٹس اور ایک ڈسکو کلب بھی ہے۔ اور اگر آپ کا دل کہیں کھلے میں نہانے کا کر رہا ہے تو اس یاٹ میں ایک سوئمنگ پول بھی بنایا گیا ہے۔
دبئی کے کنگ کی دولت صرف دبئی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس دولت کا جال لندن تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پورے لندن میں 80,000 ایکڑ سے زیادہ زمین شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ملکیت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ شیخ نے تھرڈ پارٹی کمپنیوں کے ذریعے بھی بہت ساری پراپرٹیز خرید کر رکھی ہیں، اور یہ کمپنیاں ٹیکس فری کنٹریز میں رجسٹرڈ ہیں جہاں اس کو کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ ان کی لندن پراپرٹیز میں 6,300 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ عالیشان محل بھی شامل ہے جس میں 60 بیڈ روم، 4 ہیلی پیڈ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈلہم میں بھی 3,000 ایکڑ زمین خرید کر رکھی ہے، اور اس زمین پر انہوں نے گھوڑوں کا استبل بھی بنایا ہوا ہے۔ دبئی کے کنگ کو گھوڑوں کا بھی حد سے زیادہ شوق ہے۔ ان کے اس شوق کو ایسے دیکھ لیں کہ گھوڑوں کے ایک شو میں ان کو ایک گھوڑا یرلنگ کوڈ پسند آ گیا جس کو دبئی کے کنگ نے اسی وقت $4 ملین میں خرید کر سب کو حیران کر دیا۔ ان کو گھوڑوں کی ریس کا بہت شوق ہے اور انہوں نے کئی سارے ٹریک بھی بنوا رکھے ہیں جن کو مختلف کمپنیاں آپریٹ کرتی ہیں۔ یہ چند بزنس ان کے نام پر نہیں ہیں بلکہ دبئی کے تقریباً ہر بڑے بزنس میں ان کا نام شامل ہے۔ کنسٹرکشن کمپنیوں سے لے کر ریل اسٹیٹ اور ایمریٹس ایئر لائن میں بھی ان کا نام شامل ہے۔ دبئی کے کنگ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے پاس ایک ذاتی بوئنگ 747 ہے جو کہ ان کے ذاتی استعمال میں ہوتا ہے۔ اس کی قیمت $418 ملین ہے۔ اس بوئنگ 747 میں ہر چیز تقریباً سونے سے ہی بنائی گئی ہے۔ جی ہاں، دبئی کے کنگ کا اپنا ذاتی جہاز ہو اور اس میں سونے کا کام نہ ہو تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسز حیا نے جب شیخ سے طلاق کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ ہی $1 ملین کا حصہ بھی مانگا۔ 2 سال کیس چلنے کے بعد عدالت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے خلاف فیصلے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وہ پرنسز حیا کو $550 ملین ڈائیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کریں۔ یہ رقم پاکستانی کرنسی میں 15,000 کروڑ روپے بنتی ہے۔ جب یہ کیس چل رہا تھا تو پرنسز حیا نے جج کو بتایا کہ جب وہ دبئی کے عالیشان محل میں رہتی تھیں ان کے پاس ان لمیٹڈ رقم ہوتی تھی کہ وہ جو چاہے خرید سکتی تھیں اور لٹا سکتی تھیں۔ پرنسز حیا نے جج کو یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس 20 سے زیادہ مینشن تھے، پرائیویٹ جیٹ اور سپر یاٹ بھی ان کے پاس موجود تھی، اور اس کے علاوہ ان کو صرف شاپنگ کے لیے $11 ملین ملتے تھے، یعنی صرف شاپنگ کے لیے 200 کروڑ روپے، اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے لیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔